بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے، کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ تو اس بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ دنیا کی زندگی بنو انسان کے لیے ایک ایسا امتحان ہے جس میں کامیابی یا ناکامی پر حتمی سزا و جزا تو ما بعد الموت کے معاملات کا حصہ ہے۔ البتہ بعض اوقات انفرادی و اجتماعی جرائم و مظالم خالق کائنات کی وضع کردہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جس پر قانون قدرت حرکت میں آتا ہے اور عذاب کی صورت میں انسان کی سزا کا عمل قبل از مرگ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اس عذاب کا مقصد مجرم کو نہ صرف سزا دینا ہوتا ہے بلکہ اس کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا کر ان گنہگاروں کو دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے جو ابھی اس حد تک پہنچنے کے قریب ہیں۔ اللہ کے خوش قسمت بندے اس انجام سے سبق سیکھتے ہیں اور رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے بدقسمت اور نادان لوگ اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کر بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہیں اور سخت بے ادبی تصور کیے جاتے ہیں۔ دوستو، کرونا وائرس کے پھیلاؤ اس مشکل وقت میں ہمارے ملک میں کچھ ایسے ہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ ہمارے حکمران قوم کو توبہ استغفار کی تلقین کرنے اور خود سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگنے کے بجائے ایسی فضولیات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں جو ان کی روحانی بصارت سے محرومی اور ایمان و عمل کی کمزوری کا آئینہ دار ہیں۔ آزمائش کی اس گھڑی میں قوم کو جو ملحدانہ سبق سکھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے۔ استغفر اللہ کے عذاب اور پکڑ سے لڑنا اس معنی میں سمجھ آتا ہے کہ ہم آج تک سودی معیشت کی بنیاد پر چل رہے ہیں، جبکہ قرآن و حکیم میں رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ سود سے توبہ نہ کرنا اللہ و رسول سے جنگ کے مترادف ہے۔ ایسی سود کی لعنت سے متعلق ماضی میں ایک روسیہ نے یہاں تک کہہ ڈالا تھا کہ علماء کرام سود کے معاملے میں گنجائش پیدا کریں، معاذ اللہ۔ جبکہ 2005 کے زلزلے کے بعد ایک بے دین رہنما نے کہا تھا ہمیں قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے عذاب سے لڑنے اور مقابلہ کرنے کا تکبر ماضی کی ایک قوم میں محض ایک مچھر کے ذریعے اپنے انجام کو جہاں پہنچا تھا۔ ہم اسلامی جمہوری روایت کے علمبردار ہیں، ہمیں یہ متکبرانہ نعرے کسی طرح زیب نہیں دیتے۔ کاش ہمارے حکمرانوں کی جانب سے یہ اعلان کیا جاتا کہ عذاب کے آثار نظر آنے پر صدر، وزیر اعظم اور وزراء صلاۃ توبہ پڑھ رہے ہیں اور پوری قوم بھی نوافل ادا کر کے اللہ سے معافی مانگے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ کرونا کو عذاب تسلیم کرنا بھی ان پر گراں ہے۔ ایک ڈرم نما شخص نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ کرونا وائرس عذاب نہیں ہے بلکہ علماء کی جہالت کا نتیجہ ہے۔ قوم کے خواص کی یہ ذہنی پسماندگی دیکھ کر محب وطن طبقہ کا بہت سے اندیشوں اور وسوسوں میں مبتلا ہونا حق بجانب ہے کہ جب ہمارے ملک کی باغ ڈور اس طرح کے جہلاء کے ہاتھ میں ہو تو ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ دراصل جو دین دشمن سیاستدان عوام کے غیظ و غضب کے خوف سے اسلام کے خلاف بولنے سے قاصر ہیں، وہ علماء اسلام پر تنقید کر کے اپنی بڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چشم فلک نے ایسے حکمران بھی اس ملک میں دیکھے ہیں جن کا جنازہ ادا کرنے کے لیے شرک و غرب کا کوئی عالم تیار نہیں تھا۔ معاشرے سے علماء کو تفریق کرنے کی باتیں کوئی دیندار شخص نہیں کر سکتا، بلکہ وہی کرے گا جو لا مذہب ہوگا۔ بقول اقبال کا شعر ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص خصوصی انفرادی نوافل ادا کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اور جبکہ صدر اور وزیر اعظم پوری قوم کی طرف سے استغفار کر کے اللہ سے مانگیں
ساتھ ہی ساتھ اپنے الفاظ کو درست کریں کہ کرونا سے لڑنا نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہی کا سبب ہے کہ عوام مساجد میں باجماعت نماز پڑھنے سے بھی خوفزدہ ہو جائیں، جبکہ ہر دور میں اللہ کو منانے کا سب سے بڑا ذریعہ مساجد کو آباد کرنا ہی تھا، جو کہ ہم سے چھن رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو اپنے گھر کے طواف سے بھی محروم فرما دیا۔ سعودی وزارت حج نے امسال حج پر خدشات ظاہر کر دیے ہیں اور پاکستان کو حج معاہدے کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے خاتمے اور قیامت کی علامات نہیں تو اور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ پر اپنی رحمت و فضل فرمائے، گناہوں کو معاف فرما کر عذاب کے آثار کو ختم کر دے اور ہم سب پر اپنے گھر کے دروازے کھول دے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی دوستو، اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔